मोहतरम भाइयों, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर बाद लोगों ने कई किस्म के एतराज़ात पेश किए, बाद लोगों ने जब ज़बानी एतराज़ पेश किए तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में कभी मान तब नेमत रब्बी कभी मजनून कहा, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजनू कहा गया। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इससे बढ़कर किसी ने दावत की तो सहाबा किराम की रोशनी से गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा इस काम को सहाबा किराम ने किया। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दुनिया से जा चुके हैं। अगर आज भी कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर हमला करने की कोशिश करेगा तो सहाबा किराम के पैरोकार मौजूद हैं। और जिस तरह ज़ात पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर हमला है, इसी तरह बात पर भी बाद लोग हमला करते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात के मुकाबले में या तो किसी और की बात को पेश करते हैं या उसको तोड़ मरोड़ के गलत माना और मफहूम बयान करते हैं। तो हम चूँकि इब्ने हम्बल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा हमारे काम हैं और अल्लाह के फजल व करम से उन अदीम कामों में से एक काम दिफाए हदीस है, जिस पर हमारे शेख मोहतरम मुफ्ती जमात इब्ने बशीर अल हुसैनवी साहब ने इस पर किताब लिखी है। अनकरीब इंशाअल्लाह वो भी शाया होगी। तो चूँकि हम लोगों से हमने ऐलान किया है पूरी दुनिया में, चाहे कोई किसी मुल्क का ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हो, किसी हदीस पर इतराज़ हो, वो इतराज़ लिख कर भेजे, हम उसको इंशाअल्लाह उसका जवाब देंगे। तो इसी सिलसिले में बाद लोगों के सवालात आते रहते हैं, हम उनका जवाब देते रहते हैं। तो एक भाई ने एक पूरी किताब सेंड की है और उसने कहा कि आप दिफाए हदीस पर बोलते हैं तो हम आपको एक ऐसी किताब भेजते हैं कि जिस किताब का नाम है पढ़ो बुखारी लेकिन पढ़ो सारी, पढ़ो बुखारी लेकिन पढ़ो सारी। ये किताब मुफ्ती गुलाम हसन कादरी साहब की है और अकबर बुक सेलर लाहौर से ये छपी है। तो मैंने ये सारी किताब पढ़ी है। उसने 200 रिवायात पेश की हैं और उनको पेश करने के साथ असहाबुल हदीस अहले हदीस पर इतराज़ किया है कि वो इन रिवायात पर अमल नहीं करते, इनको मानते नहीं हैं। तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जिस तरह काफ़ी लोग इतराज़ात भेजते रहते हैं और जिस तरह के रफ़ा ईसा पर हनीफ डार साहब की तरफ से काफ़ी इतराज़ लोगों ने पहले भेजे, हम मसरूफ़ हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हर आदमी का इंशाअल्लाह जवाब देंगे। तो उसने भी सही बुखारी की हदीस नंबर 1010 इसको लिखते हुए अपनी किताब वो पढ़ो बुखारी लेकिन पढ़ो सारी, उसके सफ़ा नंबर 197 और 198 इन दोनों पे ये इतराज़ करते हुए चैलेंज दिया है कि ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1010, इसकी वजाहत में नहीं मैं जाता, इसलिए कि आज हमारा इसी मौजू पर 8वां लेक्चर है, वसीले पर 8वां लेक्चर जा रहा है। और हम इंशाअल्लाह आज के बाद उस किताब में जितने भी इतराज़ात उन्होंने पेश किए, 200 रिवायात जो बतौर तान पेश की हैं, हालांकि उसका मतलब गलत मफहूम बयान किया गया है, एक एक का जवाब देंगे। तो उसने उसमें ये बात कही है कि इस हदीस से वसीला साबित होता है। तो हमने कहा कि उस हदीस से हदीस नंबर 1010 हमारा इस पे पहले भी जवाब हो चुका है। आज आखिरी यानी कि हमारी किस है वसीले पर, और हम साथ ये भी शामिल करना चाहते हैं कि इस किताब का जवाब अब शुरू हो गया है। तो पहली बात तो ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और शरीयत ने जो हमें वसीले सिखाए हैं वो 3 वसीले हैं। जिंदा बुजुर्ग से दुआ का वसीला, ये सही बुखारी के हदीस नंबर 1010 से साबित होता है। और इसी तरह अल्लाह ताला के अस्माउ हुस्ना का वसीला, ये कुरान मजीद की आयत नंबर 180 से साबित होता है। और अपने नेक आमाल का वसीला, ये भी सही बुखारी के हदीस नंबर 2215 से साबित होता है। इसके अलावा कोई वसीला जो है, आदमी मौजूद नहीं है दुनिया में, फौत हो चुका, वसीला जायज़ नहीं है। बाद लोगों ने अंबिया का वसीला, उस पर दलाइल पेश किया, हमने जवाब दिए। और आज की किस्में हमने उनको भी जवाब दे दिया है जो यानी कि अपनी किताब के सफ़ा 197 और 98 पर ये बात लिखते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं हमारे लेक्चर जो है इब्ने हम्बल ओपन यूनिवर्सिटी में यानी कि ओपन स्टूडियो, फेसबुक पे इब्ने बशीर और यूट्यूब पे इब्ने हम्बल ओपन स्टूडियो,
یہ لکھو دفاع بخاری نظر آئے گا، آپ کو 7 لیکچر وہاں نظر آئیں گے اور ہم جواب دے چکے ہیں۔ اب میں یہ بھی چیلنج کرنا چاہتا ہوں، وسیلے کے موضوع پر کسی کے پاس کوئی روایت ہے، کوئی بھی شرعی وسیلے، 3 وسیلوں کی شرعی صورتیں ان کے علاوہ کوئی روایت ہے، پیش کرو، ہم اس کا صحیح مطلب اور معنی اور مفہوم جو آقا علیہ السلام سے لے کر محدثین تک بیان کیے گئے وہ بیان کریں گے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی اور بات کرنے کے بعد ہمیں کہا کہ اس کا جواب دو، ہم پہلی بات تو اس کا جواب دے چکے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہمارا سبق چل رہا تھا وسیلے پر، تو بعض لوگوں نے جس طرح انبیاء سے وسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اولیاء سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے روایت بیان کی کہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی چیز مانگتا وہ مجھے نہ دیتے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی میں کوئی بھی چیز مانگتا وہ نہ دیتے، لیکن میں جب جعفر کی ذات کا وسیلہ ڈالتا تو وہ وسیلے کی وجہ سے مجھے چیز دے دیتے۔ تو مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ذات کا وسیلہ ڈالنے پر چیز دے سکتے ہیں تو رب کیوں نہیں دے سکتا؟ تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہ بات تاریخ یحییٰ بن معین ابن محدر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پر موجود ہے، اور یہ جو روایت پیش کی گئی ہے اس روایت میں مجالد بن سعید جمہور محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجالد حدیثہ عن اصحابہ کأنہ حلم، مجالد اپنے ساتھیوں سے جو بھی روایت بیان کرتا ہے اس کی روایت بے اصل ہے، اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ تو یہ امام احمد کی بات کتاب المجروحین لابن حبان کی 3 جلد صفحہ 11 پہ یہ بات موجود ہے۔ اور ابن حبان کے بارے میں ہمارے شیخ محترم ابن بشیر الحسینوی صاحب ایک بہت ہی علمی مقالہ پیش کرنا چاہتے ہیں امام ابن حبان کے بارے میں۔ بعض لوگوں کو کچھ غلطیاں لگی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو لگی ہیں، تو اس کا جواب تیار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح امام ابن عراقی نے بھی لکھا ہے اس راوی کے بارے میں، مجالد کے بارے میں، ضعفہ الجمہور، اس کو جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ یہ بات مجمع الزوائد کی جلد نمبر 5 اور صفحہ 33 پہ موجود ہے۔ اور اسی طرح حنفیوں کے سرخیل علامہ عینی حنفی صاحب، انہوں نے بھی مجالد کو ضعیف قرار دیا عمدۃ القاری کی 6 جلد صفحہ 240 میں، اور حدیث نمبر 934 کے تحت انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں جس طرح انبیاء سے وسیلہ نہیں ہے تو 3 صورتوں کے علاوہ اولیاء سے بھی وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ایک اور روایت پیش کی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے انی لاتبرک بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ۔ یہ ہر گاؤں ہر دیہات میں یہ بات مشہور ہے، امام ابو حنیفہ کی شان میں یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ جن جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی شان بیان کی ہے یہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے۔ مثال کے طور پہ تاریخ بغداد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 135 پہ یہ بات لکھ کے انہوں نے تو حکم لگائے ہیں نا ایسے لوگوں پر، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا اور تبرک حاصل کرتا۔ تو اس روایت میں عمر بن اسحاق بن ابراہیم کا پہلی بات تو کتب رجال میں تعلق نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ محترم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے امام شافعی کے بارے میں جو یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ امام شافعی ابو حنیفہ سے وسیلہ پکڑتے تھے، یہ صاف جھوٹ ہے۔ یہ بات اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان کی 1 جلد اور صفحہ 218 پہ موجود ہے۔ اور حسن بن ابراہیم بن توبہ ابو علی الخلال فرماتے ہیں میں کسی بھی پریشانی سے دوچار ہوتا تو میں موسیٰ بن جعفر کی قبر پہ جاتا اور میں وسیلہ پکڑتا، اللہ میری پسندیدہ چیز مجھے عطا کر دیتی۔ تو یہ بات لکھی ہے تاریخ بغداد کی 1 جلد صفحہ 120 میں، اور اس میں حسن بن ابراہیم کی توثیق ہی نہیں ہے کسی بھی جرح تعدیل کی کتاب میں۔ اور ابراہیم حربی سے بھی یہ بات مشہور ہے کہ ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے
معروف کرخی کی قبر جو ہے تریاق مجرب تھی، یعنی کہ کسی کو حاجت ہے وہ جاتا اس کی حاجت پوری ہوتی ہے. تو اس کو بیان کرنے والا راوی احمد بن حسین بن یعقوب ابو الحسن العطار ہے. یہ غیر ثقہ اور مجروح راوی ہے. ابو القاسم العذیری فرماتے ہیں کان کذابا، یہ کذاب ہے. کذاب کی روایت موضوع ہوتی ہے. تاریخ بغداد کی 4 جلد صفحہ 429. اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن فی الحدیث ثقہ، یہ حدیث میں ثقہ نہیں ہے. تاریخ بغداد کی 4 جلد صفحہ 429 میں. اور حافظ ابو نعیم فرماتے ہیں لین الحدیث، تاریخ بغداد کی 4 جلد صفحہ 429 میں. اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں آج ہماری آخری گفتگو تھی. انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کوئی بھی اعتراض آئے گا ہم جواب دیں گے. وسیلے کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہم نے جائز صورتیں بتا دی ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں، آپ روایتیں پیش کرتے جاؤ لیکن باسند پیش کرو. ایک روایت بھی آپ پیش نہیں کر سکتے. تو لہذا انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ٹیم جو ہے دفاع حدیث اور دفاع صحیح بخاری خصوصاً ہمارا ساتھ دیں. بعض ایسے بے وقوف لوگ ہیں کہ ہم دفاع حدیث یا دفاع بخاری کا اگر اعلان دیتے ہیں تو وہ اپنے گروپوں سے ہمیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں شاہ صاحب والی بات کہ مٹا دو اپنے آپ کو کہ تم کہتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیثوں نے حدیث کے دفاع میں جان قربان کر دی ہیں اور یہ ایسے رول بناتے ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے. بلغوا انی ولو آیہ کا مطلب یہ ہے کہ دفاع حدیث کا اگر کسی قسم کا کسی کا کوئی کام ہے اس کو تاکہ لوگوں تک عام کیا جائے، منکرین حدیث کو دنیا سے مٹایا جائے، ہمارا اس میں ساتھ دو. اگر محدثین نے ساتھ دیا ہے، محدثین نے جانیں قربان کر دی ہیں، آج تم بھی دفاع حدیث پر بولنے والوں کا ساتھ دو. اپنے علم کے ساتھ، اپنے حلم کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی کتب کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ ہمارا ساتھ دو. ہمارا تم سے شکوہ ہے جو لوگ تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دفاع حدیث پہ جس طرح صحابہ کرام نے، محدثین نے جانیں دی ہیں، ہم انشاءاللہ جان کے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.